بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چوم سکتے ہیں یا نہیں۔ اس مسئلے کی طرف جانے سے پہلے میں تنگ نظر لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ایک عورت دین کو سکھائے مردوں کے ہوتے ہوئے، تو یہ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ذریعے ہی دین کو پھیلایا تھا۔ جو مسائل صحابہ نہیں بتا سکتے تھے وہ مسائل ازواج مطہرات ہمیں بتا کر گئیں۔ وہ مسائل ہمیں ازواج مطہرات کے ذریعے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندرونی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی ہمیں ازواج مطہرات سے ملی۔ دین کے حاصل کرنے میں، دین کے پھیلانے میں، دین کو نشر کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم دین کو پھیلانے میں ہی شرم کو ملوز خاطر رکھنا شروع کر دیں گے تو یہ دین ہم سے بہت دور چلا جائے گا۔ یہ دین پھر ایک بکاؤ مال بن جائے گا، جو آج کل بنا ہوا ہے۔ ہمیں یہ تو شرم آتی ہے کہ ایک عورت ہمیں مسائل بتا رہی ہے، لیکن ہمیں یہ شرم نہیں آتی کہ ہم اس سے کس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر لوگ سوشل میڈیا سے عجیب و غریب چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر وہی عمل کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم آپ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ایسے پروگرام کرتے ہیں کہ آپ کو صحیح اور غلط کا پتہ چل سکے، دین کے مطابق زندگی گزارنے کا ہنر جان سکیں، اسی لیے دین کو پھیلانا کوئی شرم کی بات نہیں، بلکہ دین کو پھیلانا اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اور رہی بات کہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چوم سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق یہ اللہ پاک نے مقرر کیا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے نکاح کے دو بول کے ذریعے جو میاں بیوی کے درمیان یہ رشتہ قائم ہو گیا تو یہ تمام حرام کو حلال کاموں کی طرف لے آیا۔ جو چیز پہلے ناجائز تھی وہی چیز اب جائز کی طرف آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ یاد رکھیں میاں بیوی کے درمیان بھی ایک تکلف والا، ایک حیا والا رشتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں اولاد بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ ہم ماں باپ جب ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ایک مخصوص معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ ہم اس وقت ہر چیز کو بھول جاتے ہیں اپنی اندرونی خواہش کی وجہ سے، اپنی اندرونی ہوس کی وجہ سے۔ یہ یاد رکھیں، ہم بستری کے وقت ماں باپ جس حالت میں ہوتے ہیں، ماں باپ کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے، اسی حالت میں اگر حمل ٹھہر جائے تو بچے میں بھی بھرپور طریقے سے وہی اثر آ جایا کرتا ہے۔ اللہ پاک حیا والے ہیں اور حیا کو پسند فرماتے ہیں، اور انسان جب برہنہ ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے اور فرشتے اس سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، بلیو فلم دیکھنا، فحش فلم دیکھنا، یہ سب یہودیوں کی سازش ہے، اور ہم ہیں کہ ہمیں ان کی سازش سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، لیکن ہم انہیں دیکھ کر انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کے خواہش مند ہو جاتے ہیں اور دین کو بھول جاتے ہیں کہ دراصل دین ہمیں کیا سمجھاتا ہے۔ آپ خود سوچیں، ہماری زبان اللہ پاک کا نام لیتی ہے، ہمارے نبی پاک کا نام لیتی ہے، ہمارے ہونٹ قرآن پاک کو بوسہ دیتے ہیں، تو آپ کس طرح یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک کا نام لینے والی زبان، قرآن پاک کو پڑھنے والی زبان ایک گندی جگہ کا بوسہ لے اور ایک گندی جگہ کو چاٹے؟ یاد رکھیں، جب آپ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے دلوں میں سیاہی پیدا کرنے لگتا ہے، اور جب دلوں میں سختی آ جاتی ہے نا تو ہر چیز سے دوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز سے متعلق سختی ہمارے دلوں میں آنے لگتی ہے۔ اور اگر میں سمپل سا ایک لفظ میں آپ کو جواب دوں تو میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چومنا ناجائز ہے اور حرام بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔